ہم قرب الہی سے محروم ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خود اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی قلبی امراض کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے رہتے ہیں، اور طاعات اور عبادات اور اعمال صالحہ اور صالحات کے ذریعے ہم قریب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا عمل ہے آگے پیچھے ہونے کا، اللہ رب العزت کی قربت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اب ہم جو قربت سے محروم ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ تیزی سے اس نقطے کو بھی میں گزار لوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں آ جائیں۔ اسباب کیا ہیں جو ہم قرب الہی سے محروم ہوتے ہیں؟ وہ کچھ پردے ہیں، حجابات ہیں، جو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے یا اپنے عقائد اور خیالات کی وجہ سے، اپنی تھاٹس کی وجہ سے جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، جن کا ذکر پچھلی راتوں میں ہوا، خواہ وہ خواطر نفسانی کی طور پہ آئیں، خواہ خواطر شیطانی کے طور پہ آئیں، خواہ دنیا کی جانب سے آئیں، خواہ آنکھوں کی جانب سے آئیں، خواہ کانوں کی جانب سے آئیں، خواہ عقل اور دماغ کی جانب سے آئیں، خواہ نفس کی شہوات کی جانب سے آئیں، جس سمت سے بھی آئیں، ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ان کی وجہ سے کچھ پردے آ جاتے ہیں۔ تو پردہ حائل ہو جانے کے بعد اس حجاب کو ہی دوری کہتے ہیں، پھر پردے پہ اور پردہ، پھر اس پردے پہ اور پردہ، پھر حجابات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، سو ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے لطف و کرم سے۔ سب سے پہلا حجاب جو سب سے بڑا گھناؤنا ہے، آف کورس آپ کو وہ مشکل نہیں ہے، وہ حجاب الکفر و شرک، کفر و شرک کا حجاب ہے۔ بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں رکھتا، یا شرک کرتا ہے، کئی خداؤں کو مانتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے۔ تو پہلا حجاب کفر و شرک کا ہے۔ توحید اور رسالت پر، اسلام پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے اس حجاب سے محفوظ ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا حجاب، حجاب العقائد الفاسدہ۔ مسلمان تو ہو گیا بندہ، مگر گمراہ کن عقائد ہیں، گمراہ کن خیالات ہیں، غلط خیالات ہیں۔ اب مسلمان ہو گیا تو اسلام کے دائرے میں آ جانے کے باوجود بھی تو دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، احکام الہیہ کے حوالے سے، قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بے شمار خیالات، نظریات، افکار، تھاٹس، آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے عقائد پختہ ہو جاتے ہیں۔ وہی خیال جب پختہ ہو جاتا ہے، نظریہ، تو عقیدہ ہو جاتا ہے۔ تو گمراہ کن غلط عقائد، غلط خیالات اور غلط نظریات، یہ بہت بڑا حجاب ہے کفر و شرک کے بعد۔ یہ حجاب ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے خود ساختہ غلط خیالات گڑے ہوئے ہیں، وہ خیالات صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہیں، حدیث نبوی کے مطابق نہیں، آقا علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق نہیں، اسلام کا جو تصور دیا ہوا ہے ان سے ہٹ کر اس کے تصورات ہیں۔ اس نے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ اسکول سے لے آیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، وہ کسی لٹریچر سے لے آیا ہے، وہ ٹی وی سے لے آیا ہے، وہ سیل فون سے لے آیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے۔ ہم خود سارا دن کئی دروازے کھولے ہوئے ہیں جہاں سے غلط خیالات، غلط نظریات اور غلط تصورات آتے ہیں، اور وہ ہمارے ذہنوں میں جم جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اتنا جم جاتے ہیں کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس طرح حقیقت ہے، وہ عقائد کی طرح بن جاتے ہیں۔ اس لیے عقائد باطلہ یا عقائد فاسدہ ہو گئے، تو وہ بھی اس طرح انسان بھٹک جاتا ہے نظریاتی طور پر۔ تو یہ دوسرا حجاب ہے۔ تو کافر و مشرک تو نہیں ہے، مسلمان ہے، مگر مسلمان ہوتے ہوئے غلط خیالات کو اتنا جما لیا ہے کہ اللہ سے دور ہو گیا، اس نے حجاب ڈال دیا۔ اس کے بعد تیسرا حجاب آتا ہے، وہ حجاب الکبائر الباطنہ، باطنی گناہ، اور گناہ بھی باطنی بڑے گناہ، حجاب الکبائر الباطنہ، باطنی گناہوں کے حجاب، جیسے اس میں حقد ہے، حسد ہے، کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، کسی کے ساتھ حسد ہے، فخر کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، دل میں کینہ رکھنا ہے، دنیا کا حرص رکھنا ہے،
دنیاوی چیزوں کی، مال دولت منصب، اس کا لالچ رکھنا ہے، یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ حجابات باطنی ہیں، کبائر ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ حجابات بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی قربت کا احساس تو ہونا تھا دل میں، مقام قربت الہیہ کو پانے کا، قربت الہیہ کو دیکھنے کا، قربت الہیہ کے شعور کا، قربت الہیہ کو محسوس کرنے کا، پھر قربت الہیہ کی لذتوں اور حلاوتوں کے پانے کا، یہ مقام تو دل تھا۔ اور دل بھر گیا ان غلاظتوں کے ساتھ، باطنی گناہوں کے ساتھ، اور یہ سارے گناہ بندے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے لیے تھے وہ اوپر گزر گئے، دو قسمیں۔ اب یہ سارے جو پرابلمز ہیں، ڈیزیزز ہیں، امراض ہیں، یہ تو وہ امراض ہیں جو بندوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بندے کے ساتھ اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ، کبر، عجب، فخر، حرص، یہ ساری دنیا کے ساتھ رکھتا ہے، تو حجابات پہ حجابات کھڑا کرتا جاتا ہے، اور یہ دل کے اوپر حجابات ہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی قسم ہے حجاب الکبائر الظاہرہ، جو ظاہری گناہ ہیں ان میں کبیرہ گناہ، یہ قتل نفس ہے، بدکاری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سارے محرمات جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، یہ کبائر جو گناہ ہے، کبائر ہیں، تو وہ ان ظاہری کبیرہ گناہوں کا حجاب جو آدمی ان کو مرتکب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام بات کرتا ہے، محرمات ہیں، تو ان کے حجابات پیدا ہوتے ہیں، وہ بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ پانچواں حجاب ہے حجاب الصغائر من الذنوب۔ پہلے حجاب الکبائر، کبیرہ گناہوں کے حجاب، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا صغائر کا حجاب۔ سینکڑوں قسمیں ہیں گناہوں کی، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریق سے ہٹ کر اس کے خلاف ہے، صغائر۔ آپ کا عمل ہے، کسی کا دل توڑ دیا، کوئی غفلت ہو گئی، زیادتی کر دی، اونچ نیچ کر دی، معاملے میں کمی بیشی کر دی، حقوق کی ادائیگی میں، بڑوں کے احترام میں، چھوٹوں کی شفقت میں، حساب کتاب میں، یہ سارے اتنے صغائر ہیں اور کبائر کے نیچے چھپے ہوئے جن کا انسان کو ادراک نہیں ہے۔ تو یہ ہر صغیرہ گناہ ایک پردہ پھر ایک اور پردہ حائل کرتا چلا جاتا، اور یہ گناہ کبائر ہوں یا صغائر، کثرت سے عبادات بھی کرتے رہیں تو سمجھ لیں عبادات کثرت سے کرنے اور توبہ کرنے سے اس کے عذاب میں تخفیف یا کمی یا چھٹکارا تو ہو سکتا ہے، مگر جب تک یہ ترک نہ ہو اس وقت تک جو حجاب پڑ گیا تھا وہ ختم نہیں ہوتا۔ حجاب ختم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 حجابات ہوئے، یہ قلب کے وہ امراض اور وہ حالات ہیں اور وہ رذائل ہیں جو حجابات بن کر بندے کو قرب الہی سے محروم کرتے ہیں۔ اب چھٹی قسم بڑی عجیب، وہ حجاب الفضلات والتوسع فی المباحات۔ اب چھٹی قسم وہ ہے جو کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے، اور باطنی گناہ بھی نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں نہیں آتے، مگر فضول چیزیں شریعت کی روح سے ٹیکنیکلی سپیکنگ مباح ہیں، ان کے کرنے سے گناہ نہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مگر اتنی بیکار چیزیں ہیں، وہ بیکار لغو کام جو انسان کرتا رہتا ہے، تو اس بیکار اور لغو چیز کا جو گناہ نہیں بھی، وہ بھی چھوٹا سا ہلکا حجاب ڈالتی رہتی ہے، کیونکہ اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ اس وقت میں بندہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا، کوئی سچائی کر لیتا، کوئی بھلائی کر لیتا، کسی پر احسان کر لیتا، بچوں کی خدمت کر لیتا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کر لیتا، اللہ کی کسی اور مخلوق کی بھلائی کر لیتا، کوئی مطالعہ کر لیتا، کچھ اور کرتا جس میں کسی قسم کی برائی کی طرف نہ جاتا کوئی معاملہ۔ تو وہ فضول چیزیں ہیں اور مباح ہیں، مگر وقت کا ایسا ضیاع ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ کرتے کرتے حجابات بن جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں میں ذرا فلاں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے تھے، تو گھنٹوں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ حجابات بن جاتے ہیں۔ 6 قسمیں ہو گئی۔ اب 7ویں قسم، یہ بڑا باطنی حجاب ہے، حجاب الغفلت عن الاستحضار۔ غفلت عن الاستحضار،
یعنی آپ ذکر کریں، تسبیح کریں، عبادت کریں، اس کے اندر بھی ایک حجاب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں دل غافل ہے اس میں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تسبیح کرتے ہیں مگر دل اس تسبیح کے ساتھ نہیں ہے. تو دل کی جو غفلت ہے اور استحضار سے، یعنی عبادت کر رہے ہیں مگر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے، سوچ اور دل جمعی نہیں ہے. آپ پکار رہے ہیں نماز میں اور دعا میں اللہ پاک کو، مگر پکارتے ہوئے اسے سامنے نہیں دیکھ رہے اپنی قلب کی نگاہ سے. ایسے فیل نہیں کر رہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں اس کو سنا رہا ہوں، اس کے حضور کھڑا ہوں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں. یہ جو کانسیپٹ حضوری کا ہے اس سے محروم ہوتا ہے. یہ غفلت ہے دل کی، اس کا بھی حجاب ہوتا ہے. یہ 7 قسموں کے حجاب میں نے بیان کیے، 7 قسموں کے. یہ 7 حجابات ایسے ہیں، اور ایک ایک حجاب کے اندر پھر بے شمار اعمال اور افعال ہیں. ایک ایک حجاب کے اندر بہت سے افعال آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ یہ حجابات بندے کو قرب الہی سے محروم کرتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، پھر اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں. اور یہ 7 حجابات جب پڑتے ہیں انسان کے دل پر تو ان کے چینل 4 ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دوں. کون سے دروازے ہیں جن سے وہ اسباب داخل ہوتے ہیں ان حجابات کے لیے، ان پردوں کے لیے؟ وہ 4 دروازے ہیں جن سے داخل ہوتے ہیں. کوئی گناہ، کوئی خیالات، کچھ خواہشات، کچھ شہوات، کچھ تمنائیں، کچھ سوچیں، کچھ تصورات، کچھ نظریات. وہ 4 راستوں سے داخل ہوتے ہیں. یہ 4 چیزیں سبب بنتی ہیں، 4 چیزیں سبب بنتی ہیں ان حجابات کے قائم کرنے کی. ایک عنصر نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے اپنے اندر. ایک شیطان ہے، 2 شیطان. ایک خواہش ہے، ایک دنیا ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آگے مضمون کو لے کے جانا ہے. میں نے صرف نفس ایک مقام ہے جہاں سے جو اس کا عنصر عناصر اربع بتا رہا ہوں. دوسرا شیطان ہے، تیسرا ہوا و خواہش ہے، چوتھی دنیا. یہ 4 عناصر ہیں جو سبب بنتے ہیں بندے کو محروم کرنے کے، اللہ رب العزت کی قربت سے محروم کرتے ہیں.